سوال عاشورہ کے روزہ سے متعلق ہے۔ عاشورہ کہتے ہیں 10th آف محرم کو، یعنی محرم کا 10واں دن، اور یہ بڑی فضیلت والا اور بہت بابرکت دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے میں جو یہودی آباد تھے وہ عاشورہ یعنی 10th آف محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری سنت مبارکہ تھی، آپ نے فرمایا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یعنی میرے نبی جس کا اچھا کام دیکھتے ہیں، جس قوم کا اس میں شامل ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہودی عاشورہ کا روزہ کیا سوچ کر یا کیا نیت اور مقصد سے رکھتے ہو؟ تو یہود نے بتایا کہ یہ ہم شکرانے کے لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں فرعون سے نجات بھی ملی اور موسیٰ علیہ السلام کو توریت بھی عاشورہ کے دن ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ سے نسبت رکھتے ہیں، موسیٰ ہمارے بھائی ہیں، یعنی میں بھی نبی ہوں اور موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، تو ہمارا ایک نبوت کا جو رشتہ ہے برادرہڈ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صبح صبح کا وقت تھا، صبح صادق، آپ نے فرمایا اے بلال لوگوں میں اعلان فرما دیجئے کہ جس شخص نے بھی ابھی تک صبح اٹھ کر کچھ کھایا پیا نہیں ہے روزہ رکھ لے۔ یعنی اندازہ لگائیے میرے نبی نے کتنی اہمیت دی کہ سحری بھی نہیں کھائی، صبح ہو چکی ہے، تو آپ نے فرمایا جو صبح اٹھا ہے اور اٹھ کر ابھی اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، روزے کی نیت کر لے۔ From that day onwards, every year جب بھی 10th آف محرم آیا، اللہ کے پیارے حبیب نے 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھا۔ 10 سال مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، تو ہر سال آپ کے اصحاب امت 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے۔ آخری سال کا جو واقعہ لکھا جاتا ہے تفسیر کی اور حدیث مبارکہ کی کتابوں میں کہ کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ گفتگو کر رہے تھے، یہ ڈسکشن ہمارا ہو رہا تھا کہ ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں یعنی عاشورہ کا، اور یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ ہماری ان سے مماثلت نہیں ہے، یعنی یہ ریزمبلنس ہے کہ وہ بھی ایسا کر رہے ہیں اور ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور آپ نے فرمایا اچھا اگلے سال اگر اللہ کا حکم ہوا یعنی حیات رہی تو ہم 2 روزے رکھ لیں گے۔ اب یہاں پر یہ والے جو معاملات ہیں، اس حدیث مبارکہ کو، اس روایت کو لے کر ہمارے علماء نے ایک نتیجہ نکال لیا کہ ہم صرف عاشورہ کا روزہ نہ رکھیں، یا تو ہم 9 تاریخ کا اس کے ساتھ روزہ ملا لیں تاکہ ڈیفرنٹ ہو جائے معاملہ، ڈیفرنس کریٹ ہو جائے یہود سے، یا تو ہم 11 کا روزہ ملا لیں۔ یہ رائے ایک بن گئی، مگر میں اپنے معزز سننے والوں کو بڑی وضاحت سے یہ بتا دوں کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے ایک ہی روزہ رکھا عاشورہ، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر وہ درست نہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی اور حکم نازل ہو جاتا کہ آپ 2 روزے رکھیں، ان سے فرق کر لیں۔ اور میرے نبی خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویژن تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، کسی کو اس پہ شک نہیں ہے، خود بھی فرما دیتے۔ لیکن یہاں سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر نیت آپ کی درست ہے اور کام درست ہے تو اگرچہ وہ کسی غیر مسلم یا اہل کتاب سے مشابہ بھی ہو رہا ہے تو اس میں پھر کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں شک پیدا ہو جائے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل زیادہ کروا دیا نہ کہ کم کروا دیا۔ یعنی آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا تم لوگ نہ رکھو پھر عاشورہ کا روزہ، یہودیوں کا ہے، تو آپ نے ایسا تو نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا آپ 2 روزے رکھ لو۔ تو اس لیے اب بہت سے بہن بھائی جو 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ مسئلہ سن کر کے 2 رکھنے پڑیں گے، وہ پیچھے ہٹ جاتے، کیونکہ ظاہر ہے ہر کسی کے لیے ہر وقت ممکن نہیں ہوتا کہ وہ روٹین سے ہٹ کر رمضان المبارک کے علاوہ 2 روزے رکھے۔ ان کے لیے یہ بالکل واضح مسئلہ ہے، یہ فتویٰ موجود ہے، کلیئر یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر آپ 2 روزے نہیں رکھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ صرف عاشورہ کا روزہ ہی رکھ لیں، میرے نبی کی سنت ہے یہ۔ بٹ ویل اینڈ گڈ اگر آپ ملا لیں تو بس یہ بات واضح ہو گئی، چاہے تو 9 اور 10 کا رکھ لیں، چاہے تو 10 اور 11 کا رکھ لیں۔ اگر 2 روزے رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یا ڈاؤٹ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ
میں 9 کا رکھ لوں تو 10 کا چھوڑ ہی دوں، تو صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، مت پریشان ہو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔